ہوتا ہے وہ 8 بجے دیتے ہیں اور 8:30 بجے ہم ٹھیک شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ، اور لوگ روٹین سے آ بھی جاتے ہیں۔ اس مرتبہ کچھ ہم آؤٹ آف روٹین کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے مشاعرے کے ساتھ نتھی کر لی ایک تقریب پذیرائی بھی میڈم کی، تو ہم نے ارلی ٹائم 6 بجے دیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم میرے ساتھ کے بعد اتنا لمبا بیٹھنا شاید کرنا نہیں ہوتا، تو پھر لوگ اسی کے مطابق آئیں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ احباب اپنی ترتیب سے اپنی روٹین سے آئیں گے 8 بجے، تو تقریب اس وقت تاخیر کا شکار تو بہرحال ہو ہی جائے گی، لیکن 7 بجے کا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ لوگ لیٹ آئیں گے، لیکن ہمارے جو مہمان خصوصی ہے فرد بادشاہ صاحب، ان کا انتظار ہے وہ آ جائیں، تو ہم تقریب جیسے بھی ہے جتنی بھی تعداد ہمارے شرکاء کی ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ چونکہ میں میزبان ہوں تقریب کا، اس لیے مجھے یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں تھوڑا سا تعارف تحریک آپ کرائیے گا پلیز، میں وہ ذرا حذف کر دیتا ہوں۔ تحریک ہم نے ڈاکٹر صاحب نے مل کے ایک سٹارٹ لیا ایکسیڈنٹلی، اور اس کے بعد پھر یہ کرونا کے دنوں کی کہانی ہے، تو پھر آج الحمدللہ ہر 15 دن بعد ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، ادبی نشست بھی ہم تنقیدی ادبی نشست بھی انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے اور ہمارا چاہنا یہ ہے کہ ہم اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کی تقریب رکھا کریں، تاکہ مناسب وقت پہ یہ اختتام پذیر ہو جائے، تاکہ 8:30 سے ہم تقریباً 11 بجے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب شاید جتنی کسی کا کرنا ہے بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری روٹین ہے جو کہ ابھی ہم نے یہاں سرکلے بنایا ہے، اس کی روٹین چل رہی ہے۔ آج بہرحال کچھ انتظار ہے، اس کے لیے ہم تمام، میں ذاتی طور پہ تمام احباب سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ تاخیر کا شکار ہم ہو رہے ہیں۔ لازمی بات ہے دفتر کی مصروفیات، اس کے بعد پھر یہ بھی کافی لمبی سی ہو جاتی ہے، تو راؤ صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، تو میں اس لیے تھوڑی سی اور ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ تشریف لائے، اور باقی جو آج نئے ہمارے محترمہ بھی ہاشمی صاحبہ کی سسٹر بھی تشریف لائی ہیں، بلکہ چند دنوں بعد ان کی اپنی شناخت ہو جائے گی، ابھی تو ریفرنس ہے انشاءاللہ۔ میں جناب فلسفہ میرا ایک سبجیکٹ ہے، میں اس کا ایک طالب علم ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ماسٹرز کیا اس میں فلسفی میں، اور مرزا تبریک صاحب، فیض صالح صاحب ڈاکٹر میرے استاد تھے، شاہد حسین صاحب بڑا نام تھا اپنے دور میں، وہ سارے میرے اساتذہ میں شامل تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر چونکہ میں بچپن سے مشینوں سے تھوڑا بیزار رہا اور انسانوں سے مجھے رغبت تھی، تو میں ادب کی طرف چل نکلا، لطیف جو جذبات تھے ان کو لے کے آگے سفر شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اندر بھی کبھی رنگوں سے کھیلنا آ گیا، کبھی لفظوں سے کھیلنا آ گیا، اور کبھی پھر نثر لکھ لی، کبھی نظم لکھی، اور میں نے 4-5 کتابیں بھی کوئی مارکیٹ بھی اس وقت موجود ہیں۔ پھر میں نے پی ایچ ڈی فلسفی میں ہی پنجاب یونیورسٹی سے کی، پروفیسر ڈاکٹر عبد الخالق صاحب میرے سپروائزر تھے، اور پھر ڈاکٹر شہزاد آپ کے سیرت سروس کے ڈاکٹر شہزاد کیسر صاحب، جی میرے ڈی سی میں، جی آپ کے ڈی سی ملتان میں ڈی سی، جی وہ میرے ایکسٹرنل سپروائزر تھے، بہت بڑا آدمی ہے جی، بہت بڑے آدمی۔ ہماری خواہش تو ہوگی، بلکہ بڑی ریکویسٹ بھی کئی ہوگی، لیکن وہ تقریبات میں جاتے نہیں ہیں، بالکل سرے سے نہیں جاتے تقریبات میں، بہت کہیں پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہیں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کی تقریبات میں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی تقریب پذیرائی اور رونمائی میں کبھی نہیں گئے۔ بہرحال وہ تھے میرے ایکسٹرنل سپروائزر۔ تو یوں سلسلہ شروع ہوا جی، پھر زمانہ طالب علمی میں مصوری کی کوئی کینڈیڈیٹ بھی الحمرہ میں کو لے کے گئے، لیکن پھر میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کر لیا جی۔ ریڈیو پاکستان میں اب میں الحمدللہ اس وقت ڈائریکٹر کے گرد میری نئی پوسٹنگ ہوئی ہے جی، ابھی میں نے چند دنوں بعد وہاں جانا ہے جی، تو گریڈ 20 میں مجھے میرا خیال تھا کہ نہ بتاؤ ٹھنڈی ہواؤں سے پیغام آپ کو بھیجوں گا، لیکن بس وہ سلپ آف ٹنگ سمجھ لیجیے، لیکن بہرحال آپ سب اپنے ہیں تو اظہار بھی بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے جی، ادب سے تھوڑا سا آپ کے شاعری کا بھی کر لیتے ہیں، کبھی نثر لکھ لیتے ہیں، لیکن نثر لکھنا مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب میری ہے جی جسٹفک، 2015 میں اس کا الحمرہ میں افتتاح ہوا، تقریباً رونمائی ہوئی تھی، اور وہ ہے اس کا سب ٹائٹل ہے ادب، رومانس اور فلسفہ۔
اچھا یعنی فلسفیانہ مضامین جو ہم دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں ان کو زندگی میں ان کو میں نے رومانٹک وے میں دانستہ طور پہ یعنی اس میں رومانس شامل کیا ہے اور پھر ادب کا ایک وہ شاہکار بنایا ہے، اور علامہ قاسمی صاحب کے بقول اور ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کے بقول، بلکہ ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے تو اس کا جب پیپر پڑھا تو انہوں نے اس کا کہا کہ یہ نئی صنف افکاریہ نام دیا اس کو، تو افکاریہ ایک نئی اس میں نظم اور نثر کو اکٹھا کیا گیا، ایک تجربہ کیا گیا ہے۔ آئیے جی، آئیے بسم اللہ جی۔